بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن۔ میری پسندیدہ کوٹری۔ جس طرح سے ہر چیز ختم اور زائل ہوتی ہے، اسی طرح تشدد، سختی اور لذت بھی آخرکار ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تشدد بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے میرے پاؤں کی زنجیر کھول دی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، لیکن مجھ میں بے چینی کی طاقت نہیں تھی۔ چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے دونوں پاؤں میں ورم آ چکا تھا اور میں پورے وجود میں درد محسوس کر رہا تھا۔ ایک تفتیش کار نے مجھ سے کہا، اپنی کوٹری میں جاؤ اور جب تک اعتراف نہیں کرتے ہم تمہیں یہاں لاتے رہیں گے۔ جب میں کوٹری کی طرف واپس آیا اور اس میں داخل ہوا، تب عجیب سا سکون محسوس ہوا اور ایک خاص قسم کے امن و اطمینان کا احساس ہوا۔ اس وحشیانہ اور خوفناک تشدد کے بعد کوٹری کی دیواریں اور بند دروازے میرے اندر ایک سکون اور اطمینان پیدا کر رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کوٹری کو، جو عام طور پر وحشت اور تنہائی کا موجب ہوتی ہے، میرے لیے آرام اور سکون کا سبب قرار دیا۔ مجھے زمین پر بیٹھ کر راحت محسوس ہوئی۔ میں اپنی ٹانگیں پھیلاتا رہا تھا اور کوئی ان پر تشدد کرنے والا نہ تھا۔ اس طرح میں اپنا سر دیوار پر رکھ رہا تھا اور وہاں مجھ میں برے الفاظ سے پکارنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ لوگ قیدی سے معلومات لینے کے لیے مختلف قسم کا دباؤ ڈالتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ قیدی کو چند سفید کاغذ دیتے اور اس سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے اعترافات کو سوال و جواب کی شکل میں لکھے۔ اس حوالے سے قیدی پر شدید دباؤ ڈالتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر قیدی پوچھ لیتا کہ کیا لکھوں، تو وہ اسے مارنا، پیٹنا اور گالیاں شروع کرتے اور اسے کہتے، لکھو۔ بعض اوقات قیدی 2-3 صفحات لکھتا تو تفتیش کار ان صفحات کو لے کر تحقیر آمیز انداز میں دیکھتا اور قیدی کے سامنے پھاڑ دیتا اور اس پر دباؤ ڈالتا کہ وہ اور زیادہ لکھے۔ میں تشدد کی تمام تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، چونکہ الفاظ ان کے بیانات سے قاصر ہیں اور نہ ہی انہیں بیانات کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ بہت دردناک اور تکلیف دہ ہیں۔ لہٰذا میں ان تکلیف دہ مناظر سے ایک دوسری منظر کی طرف منتقل ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ راحت اور سکون محسوس کریں۔ البتہ ان باتوں میں عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ کل کا داروغہ، آج کا قیدی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے 5-6 ماہ بعد ایک کام کے سلسلے میں تہران سے اپنے شہر مشہد گیا۔ اس وقت میں انقلاب کونسل کارکن، وزارت دفاع میں اس کونسل کا اور مختلف حکومتی اداروں میں امام خمینی کا نمائندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ برسوں کے ظلم و ستم، پریشانی اور بے چینی کے بعد میں اسلام اور مسلمانوں کی اور راہ خدا میں لڑنے والے مجاہدین کی عزت کو محسوس کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں۔ مشہور شہر کی انتظامیہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں مرکزی انقلابی کمیٹی کے دفتر کا دورہ کروں۔ اس دوران ایران میں شہروں کے اکثر امور انقلابی کمیٹی چلاتی تھیں۔ راستہ خیر پارٹی کے مشہد میں موجود دفتر کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ کئی منزلوں پر مشتمل بہت بڑی اور اونچی عمارت تھی، جسے شاہ کی پارٹی نے اپنے دفتر کے لیے بنایا تھا۔ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ کو سرنگوں کیا۔ یہ عمارت انقلابیوں کے ہاتھ آ گئی اور انہوں نے اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ عمارت انقلاب کی کامیابی کے بعد مشہد شہر میں انقلابی کمیٹی کے مرکزی دفتر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا، آخری منزل خطرناک قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ ان قیدیوں کے نام مجھے بتائے گئے، جن میں سے اکثر کو میں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک برومند بھی تھا، اس کا ایک اور نام بابائی تھا۔ نہیں معلوم کون سا اس کا اصلی نام تھا۔ میری 5ویں گرفتاری کے دوران وہ مجھے ٹارچر کرنے والوں میں سے تھا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم عمارت کی طرف بڑھے۔ انقلابی کمیٹی کے سربراہ اور آستان قدس رضوی میں امام خمینی کے نمائندے شیخ طبسی کے علاوہ مشہد شہر کے گورنر بھی میرے ہمراہ تھے۔ یہ گورنر میرے ساتھ جیل میں رہ چکے تھے اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم اوپر والی منزل پر گئے۔ بڑے بڑے کمرے تھے جن میں قیدی رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ کمروں میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جو سڑک کی طرف کھلتی تھیں اور ان پر لوہے کی سلاخیں بھی نہیں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کمرے
قیدیوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ممکن ہے کوئی خطرناک قیدی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دے، لیکن ایسا رہا تھا کہ انقلابی کمیٹی کے منتظمین یہ بات جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے اور کبھی بھی اس طرح جان کی بازی نہیں لگائیں گے، لہذا انہیں ان بڑی کھڑکیوں والے کمروں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گئے جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور نصیحت کی کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ بتا دیں۔ انقلابیوں کے ساتھ تعاون کریں، ایسی کوئی امید نہ رکھے کہ شاہ کا سرنگوں نظام دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ انقلاب کامیاب ہو چکا ہے اور اپنی کامیابیاں خدا کے اذن سے جاری رکھے گا۔ بس تمہیں تمہارے سوائے اعتراف اور تعاون کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمرے کے کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ میں پہچان گیا کہ بابائی ہے۔ میں نے قیدیوں سے پوچھا، کیا یہ بابائی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے ساتھ میری بڑی یادیں ہیں۔ سب کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ سلام کیے بغیر مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ نظر آ رہا تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا، لہذا اس نے دکھاوے کے طور پر خود کو نماز میں مشغول کر لیا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ میں ایک اور کمرے میں گیا، وہاں موجود قیدیوں کے احوال پر پوچھے اور پھر پہلے والے کمرے میں واپس آ گیا۔ اچانک دروازہ کھولا۔ بابائی نے جب مجھے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ فوراً نرم پڑ گیا۔ مجھے واسطہ دینے لگا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ وہ ایک غصے والا جوان تھا جسے دھوکہ دیا گیا۔ میں جواب دیے بغیر اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اسے کہا، تمہیں یاد ہے تم جیل میں میرے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے؟ میں تمہیں صرف ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے تم ٹارچر سیل میں میری داڑھی پکڑ کر مجھے زمین پر گراتے تھے، پھر داڑھی پکڑ کر اٹھاتے تھے اور مجھے گالیاں دیتے تھے، پھر مجھے زمین پر گراتے تھے اور اس طرح۔ اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے ساتھی آپے سے باہر ہو گئے اور اگر میں انہیں نہ روکتا تو انہوں نے اسی وقت اس کا کام تمام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر میں نے بات جاری رکھی اور اس سے کہا، میں تمہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ تمہیں اپنے سربراہ کے چھپنے کی جگہ بتا دو۔ یہ سربراہ جس کے بارے میں نے بابائی سے پوچھا ساواک کا ایک خطرناک افسر تھا۔ اسی نے مشہد شہر میں ساواکی کی بنیاد رکھی تھی اور تاسیس سے لے کر اس کے زوال تک اپنے عہدے پر باقی رہا، جبکہ دوسرے سربراہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اس شخص کے پاس نہ صرف مشہد شہر بلکہ صوبہ خراسان سے متعلق تمام معلومات تھیں۔ میں جانتا تھا کہ بابائی اس کے چھپنے کی جگہ کا علم رکھتا ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کے دونوں دنوں یہ گروہ آپس میں مربوط اور اس کے افراد ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ اسے سربراہ کی جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میرا خیال میں وہ ایران سے بھاگ گیا ہے۔ بہرحال بابائی پر عدالت میں کیس چلایا گیا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ اس نے ایسے ایسے جرائم انجام دیے تھے جن میں سے ہر ایک پر پھانسی کی سزا بنتی تھی۔ آخرکار کئی سال چھپنے کے بعد ساواک کے مذکورہ سربراہ کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری 5ویں جیل کے دوران بابائی کی گستاخی اور بے شرمی کے بارے میں مجھے بہت کچھ یاد ہے، جسے تشدد کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس کے اگلے دن یہ شخص میری کوٹری میں آیا۔ مکمل تاریکی کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، حالانکہ کوٹری میں قیدیوں کے علاوہ کسی اور کا بیٹھنا ممنوع ہوتا ہے۔ اپنی بات کا آغاز محترمانہ لہجے میں میری احوال پرسی سے کیا۔ کہنے لگا، جناب سید، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے جیل میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ کے لیے میرے پاس ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ معلومات ہیں وہ بتا دیجیے۔ تمام سوالوں کا شفاف انداز میں جواب دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو آپ کے مقام و منزلت اور آپ کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس بے شرمی کے لہجے میں وہ شخص مجھ سے بات کر رہا تھا جس نے ابھی کل ہی مجھ پر مختلف قسم کا جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسا اور کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح مجھے قرآن مل گیا۔ میری گرفتاری رجب کے مہینے کے آخر ایام میں، آخر یا ماہ شعبان کے شروع میں ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور رمضان المبارک قریب آ گیا۔ میں نے برآمدے میں تفتیش کاروں کے سربراہ کے چلنے کی آواز سنی۔ جب وہ قریب آیا اور میری کوٹری کے نزدیک ہوا تو میں نے اسے آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے حال احوال پوچھا۔ وہ مجھے شیخ کہہ کر پکارتے تھے اور اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے شیخ کی شین کو زہر کے ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ عام طور پر مجھ جیسوں کو سید کہہ کے پکارا جاتا تھا۔
میں نے اس سے کہا رمضان کا مہینہ نزدیک ہے اور میرے لیے کوٹری میں نماز روزہ اور دعا جیسی عبادات انجام دینا ممکن نہیں، لہذا اس مہینے میں مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس نے کہا حیرت ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، یہ مسجد ہے۔ اس نے کوٹری کی طرف اشارہ کیا، اور یہ حمام ہے۔ اس نے جیل کے حمام کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں رہو، نماز پڑھو اور روزے رکھو۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے یہاں سے آزاد نہیں کریں گے، لیکن میں نے اس سے ایک بڑا مطالبہ کیا کہ وہ میرا چھوٹا مطالبہ پورا کر دیں۔ میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ میرے گھر سے ایک قرآن لایا گیا۔ مکمل تاریکی میں قرآن پڑھنا ممکن نہ تھا۔ میں نے نگہبان سے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا تھوڑا سا دروازہ کھول دو۔ وہ گیا اور اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے 10 سینٹی میٹر تک دروازہ کھولنے کی اجازت دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا فاصلہ کافی تھا۔ میں نے اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھا اور جتنا ممکن تھا قرآن حفظ کیا۔ جیل میں تشدد کے علاوہ تلاوت اور روزوں کی وجہ سے میری نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ حسد میں مبتلا عالم۔ اس جیل کی یادوں میں سے ایک ان کا میری داڑھی موڑنا ہے۔ داڑھی مروجہ سنت ہونے کے علاوہ علماء کے علمی اور دینی حلیے کا لازم جزوی ہے۔ پہلی جیل میں داڑھی موڑنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اگلی جیلوں میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ مشہد کے جیلوں میں داڑھی موڑنے کا قانون نہیں تھا۔ اس جیل میں ایک عالم دین کو دیکھا جن کی داڑھی موڑی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی داڑھی کے انجام کا اندازہ ہو گیا۔ داڑھی موڑنے کے لیے ہفتے میں ایک دن معین تھا۔ وہ دن آ گیا۔ میں قیدیوں کی آوازیں سن رہا تھا جو یکے بعد دیگر حجام کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری باری تھی۔ میں کیا کروں؟ میں ان کی بات مان لوں یا مزاحمت کروں؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ میری باری آ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ جیل کے سربراہ کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی فوراً کہا نہیں، تم یہیں رہو، اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہر ہفتے یہی واقعہ تکرار ہوتا رہا۔ وہ داڑھی مڑتے ہوئے مجھے چھوڑ دیتے تھے اور میں واحد قیدی تھا جسے اس سزا سے معاف رکھا گیا تھا۔ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو باعث عبرت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف جیل جانا انسان کی شخصیت سازی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جیل کا تجربہ بھی زندگی کے دوسرے تجربوں کی طرح بعض لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کے عزم اور ارادے کو پختہ کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں بالکل اثر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو یہ تجربہ ذلت اور پستی تک بھی لے جاتا ہے۔ مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ زندگی کے تجربوں کے مقابلے میں اس شخص کا نظریہ اور ہدف کس قدر بلند ہے۔ اس جیل کی ایک کوٹری میں ایک عالم دین تھے جو عمر میں مجھ سے بڑے اور حسد کے مرض میں شدید مبتلا تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ان کی داڑھی مڑوانے کی باری آئی۔ انہیں پتہ چلا کہ مجھے داڑھی مڑوانے سے معاف رکھا گیا ہے۔ نگہبانوں نے کوٹری کا دروازہ کھولا تاکہ انہیں داڑھی موڑنے لے جائیں۔ میں نے ان کی آواز سنی تو وہ کہہ رہے تھے میں اپنی داڑھی نہیں مڑواؤں گا۔ تم لوگ کوٹری نمبر 14 میں موجود قیدی کی داڑھی کیوں نہیں موڑتے؟ یقیناً وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اسی طرح وہ داڑھی موڑنے پر اعتراض کرتے رہے۔ ان کے اس اعتراض کی وجہ میری داڑھی نہ موڑنا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اس حرکت پر تعجب بھی جس کے ذریعے وہ مجھے خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اعتراض کرنا ان کا حق تھا، اور وہ یہ بھی ان کا حق تھا کہ وہ اپنے اعتراض کے مختلف وجوہات بیان کریں، لیکن وہ مجھے کیوں خطرے میں ڈال رہے تھے؟ انہوں نے پلٹ کر پھر سے محافظ سے کہا تم جاؤ اور افسران سے کہو 14 نمبر کوٹری والا قیدی داڑھی مڑوانے نہیں آتا، لہذا میں بھی نہیں آؤں گا۔ میں پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ مجھے داڑھی مڑوانے سے بچا لے۔ کچھ ہی دیر بعد جیل کا سربراہ آیا اور اس نے اس عالم کی کوٹری کا دروازہ کھولا، انہیں گالیاں دی، ان کی توہین کی اور داڑھی مڑوانے لے گیا۔ وہ لوگ یکے بعد دیگر قیدیوں کو کوٹریوں سے نکال رہے تھے اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس دفعہ اس عالم کے اعتراض کے بعد وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہی وہ لوگ میری کوٹری تک پہنچے تو مجھے چھوڑ کر اگلی کوٹری کی طرف چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میرے شاگردوں پر تشدد۔ اس جیل کی تلخ یادوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بعض شاگردوں پر تشدد ہوتے دیکھا۔ اس جیل میں 10 سے زیادہ دینی طالب علم تھے، جن میں سے اکثر میرے شاگرد تھے۔ اسی طرح یہاں کچھ میرے یونیورسٹی کے شاگرد بھی تھے۔ اس جیل میں بعض خاص شاگردوں پر تشدد ہوتے بھی دیکھا جن کے ساتھ میری خفیہ نشستیں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک سید عباس موسوی کوچانی تھے، وہ ایران عراق جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری نمبر 15 میں تھے۔
میرے دوسری طرف 13 نمبر کوٹری میں ایک دوسرے طالب علم تھے۔ دونوں کو ایک بیان تقسیم کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ مجھے ایک اور مسئلے میں گرفتار کیا گیا تھا جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 13 نمبر کوٹری والے طالب علموں نے تشدد کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے یہ بیان سید موسوی سے لیا تھا۔ ان وحشیوں کے تشدد کے نتیجے میں اعتراف ایک طبیعی امر تھا جس پر کسی کی ملامت نہیں کی جا سکتی، لیکن سید موسوی کے لیے اعتراف کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ ان کا اعتراف ایک بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ اعتراف تحریک کے بلند پایہ افراد کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ معاملہ بہت خطرناک تھا اور ان کے پاس سوائے مزاحمت کے کوئی راستہ نہ تھا۔ اس طالب علم کے پاؤں کے تلوؤں پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ ان میں شگاف پڑ گیا، جس کا اثر ممکن ہے اب بھی موجود ہو۔ جبکہ سید موسوی پر ان سے زیادہ تشدد کیا گیا۔ وہ تشدد سہنے کے بعد کراہتے ہوئے کوٹری کی طرف لوٹتے تھے، جس سے میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت وحشیانہ طریقے سے ان پر تشدد کرتے تھے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ملے۔ ایک دن ان کو لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا اور واپس لے آئے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ لے گئے، پھر تشدد کیا اور واپس لے آئے۔ رات کو جو ہی استراحت اور سونے کا وقت ہوا، ایک بار پھر بلایا، تشدد کیا اور واپس لے آئے، اور پھر آدھی رات کو ان کو ایک دفعہ پھر ٹارچر سیل لے گئے۔ میں ان کی چیخیں اور فریادیں دن رات سنتا تھا اور میرا دل ان کی ہر چیخ پر چھلنی ہو جاتا تھا۔ اس درندگی اور وحشیانہ سلوک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جیل میں سید موسوی کو تسلی دینے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ جب وہ ٹارچر سیل سے واپس آتے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ میں اس مقصد کے لیے مخصوص آیات کا انتخاب کرتا تاکہ ان کے زخموں کے لیے مرہم، دل کے لیے سکون اور ارادے کی پختگی کا سبب بن سکے۔ بعض اوقات میں ان کے ساتھ قرآن والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں بات کرتا اور ان کو حق پر ڈٹے رہنے اور صبر کی تلقین کرتا۔ جیل کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سید موسوی کو اس طالب علم سے دور کیا جائے، لہذا سید کو سامنے والی کوٹری میں لے گئے۔ اس طرح وہ اکیلے ہو گئے جہاں انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی وہ انواع و اقسام کے بہانے بنا کر میرے نزدیک آتے تھے اور میری آواز سنتے تھے۔ ان کی ٹانگ تشدد کی وجہ سے زخمی تھی اور وہ چل نہیں سکتے تھے، لہذا ریگتے ہوئے بیت الخلاء جاتے تھے۔ جیل میں 2 بیت الخلاء تھے، ایک ان کی کوٹری کے قریب اور دوسرا میری کوٹری کے نزدیک۔ مجھ سے نزدیک ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے سید حفاظت پر مامور شخص سے کہتا تھا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میری ٹانگ زخمی ہے، میں اس والے بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا، اپنے قریب والے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لہذا میں اس بیت الخلاء میں جاؤں گا۔ میرے نزدیک والے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ نگہبان عام طور پر سادہ سے سپاہی ہوتے تھے جو اکثر قیدیوں، خصوصاً زخمیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک نگہبان کو دیکھا جو سید موسوی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بیت الخلاء لے جا رہا تھا۔ نگہبان نے سید کو میری کوٹری کے ساتھ والے بیت الخلاء جانے کی اجازت دی۔ سید نے بیت الخلاء سے نکل کر کہا، میں وہاں میری کوٹری کے سامنے والی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ نگہبان نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ وہ نزدیک آئے اور تیمم کرنے لگے، ساتھ ساتھ عربی زبان میں ایسے لہجے میں بات کرنے لگے گویا وہ دعا پڑھ رہے ہوں۔ جو بھی عربی نہیں جانتا وہ اسے سن کر یہی سوچتا کہ سید دعا میں مشغول ہیں۔ ان کی جو باتیں مجھے یاد ہیں، بطور مثال، جناب سید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں جانتے مجھے کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیا اس حالت میں مر جاؤں تو شہید شمار ہوں گا؟ جب تیمم مکمل ہوا تو انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلا دی اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ ہل نہیں سکتے۔ سیکیورٹی والے نے کہا، جلدی کرو، جلدی۔ سید نے جواب دیا، میں چل نہیں پا رہا، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ نگہبان کے پاس اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی میں نے اسی دعا والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں جواب دینا شروع کیا، اے عظیم سید، صبر کریں، صبر، یہاں تک کہ یہ مجرم آپ سے مایوس ہو جائیں، کچھ بھی زبان پر مت لانا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے گا۔ میں نے ان کے ساتھ اسی انداز میں بہت ساری باتیں کی، ان کا حوصلہ بڑھا اور واپس اپنی کوٹری چلے گئے۔ سید نے کئی مرتبہ اس طرح کا بہانہ کیا، میرے شاگردوں کو جیل میں جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ اس کی صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بادشاہت کے 250 سال۔ اس جیل کے اندر میری یادوں میں سے ایک بادشاہت کے 250 سال مکمل ہونے پر منعقد ہونے والے جشن ہیں۔ جشن کا یہ سارا سلسلہ اسلام پسندوں اور اسلامی نہضت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ شاہ ایران کی طرف سے اس جشن پر خطیر رقم خرچ کی گئی
और उसमें बड़े पैमाने पर इसराफ और फजूल खर्चियाँ देखने में आईं। ये सारा सिलसिला उन लोगों के दिल जख्मी करने के लिए काफ़ी था जो 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर और साफ़ पानी, बिजली, सड़क, सेहत और तालीम की सहूलियात से महरूम लाखों ईरानियों का दर्द रखते थे। शाह ने उस जश्न के ज़रिए ईरान के इस्लाम के साथ तारीख़ी ताल्लुक़ को तोड़ने की कोशिश की। माक़बल इस्लाम के ईरान को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगा ताकि गैर महसूस तरीके से ये पैगाम दिया जाए कि इस्लाम ने ईरान की अज़मत को नुकसान पहुँचाया है। शाही दरबार से मुंसलिक लिखारियों की तरफ से स्कूल की किताबों में ये बातें खुलकर और सराहत के साथ की जाने लगी। शाह ने चाहा कि ईरान की ऐसी तहज़ीब के बारे में बात की जाए जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न हो और उसकी जड़ें इस्लाम से पहले वाली तहज़ीबों से मिलती हों। और वाक़या ऐसा ही हुआ। कुछ ही अरसे बाद शाह ने शमसी हिजरी तारीख को ख़त्म करते हुए उसे शहंशाही तारीख में तब्दील कर दिया। लिहाजा 1350 शमसी हिजरी का साल एक लहजे में 2550 शहंशाही में बदल गया। ये तब्दीली अपने अंदर एक बड़ा पैगाम रखती थी, जिस बात पर एक तरफ हंसी और दूसरी तरफ रोना आता है वो ये कि बहुत सारे अरब ममालिक के वफूद ने भी इस जश्न में शिरकत की और शाह को इस्लामी फतोहात और ईरान अरब ताल्लुकात की तौहीन पर मुबारकबाद दी। हाँ, इस्लाम पसंदों ने इस जश्न के मंसूबे को नाकाम बनाने और उसमें होने वाली फजूल खर्चियाँ आवाम के सामने आश्कार करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने हिजरी तारीख तब्दील करने पर मज़ाहमत की, यहाँ तक कि शाह की हुकूमत कुछ सालों बाद अपने फैसले से पीछे हटने पर मजबूर हो गई और इनकलाब इस्लामी की कामयाबी से चंद महीने पहले शहंशाही कैलेंडर को रस्मी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ईरान की मुस्लिम अवाम ने ईरान को इस्लामी तारीख़ और इस्लामी दुनिया से अलग करने वाले कौम परस्ती पर मबनी तमाम नारों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत जारी रखी, यहाँ तक कि खुदा के इज़्न से बड़ी कामयाबी हासिल हुई और ईरान उम्मत इस्लामी के आगोश में वापस आ गया। इनकलाब के शुरू से ही कोशिश रही कि ईरान और अरब भाइयों के दरमियान फासलों को मिटाया जाए, लेकिन उसके मुकाबले में बाज़ हुक्मरानों का रवैया कैसा रहा, अल्लाह ताला हमें और उनकी हिदायत दे। किस्सा बहुत दर्दनाक है। बहरहाल जब हम इस जेल में थे तो अपनी कोठरियों में जश्न की कुछ आवाज़ें सुनते थे। जेल पर हाकिम खौफनाक फ़िज़ा के बावजूद कैदी अपने गम और गुस्से का इजहार करते थे। अपने दुख के इजहार के लिए वो किसी शायर के शार का सहारा लेते थे, जिनका मतलब कुछ यूँ था: वहशी रात, बुरी रात, शैतानी रात, बुराई अपना मुँह खोल कर खुशी का इजहार कर रही है।